لوگ ملامت کریں۔ بعض صوفیاء نے یہ راستہ نکالا کہ اگر ہم اس طرح سے نیک اور پارسا بن کر لوگوں کے سامنے رہیں گے تو وہ ہماری عقیدت میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری غلو کے اندر، پھر یہ کہ اس سے ہو سکتا ہے ہمارا نفس بھی موٹا ہو جائے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ والے سمجھ رہے ہیں، نظرانے آنے شروع ہو جائیں گے، تو ایسے کام کرو جس سے لوگ جوتے ماریں۔ تو بیٹھ کر چوراہے میں شراب پی رہے ہیں تاکہ لوگ جی ہم تو سمجھتے تھے یہ اللہ والا، یہ تو گدھا بالکل جو ہے، یہ تو یہ نکلا۔ یہ ملامتیاں کہلاتے تھے، لیکن یہ اصل میں ان کا صرف ایک ظاہری ایک پردہ تھا، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے تھے۔ یہ ایک ہے، میں ان کا قائل نہیں ہوں، لیکن مولانا مودودی نے علامہ اقبال کو یہ کہا ہے کہ وہ اسی طرح کے صوفی تھے، گویا کہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے اوپر بے عملی کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہ مضمون حال ہی میں ہم نے شائع کیا ہے، غالباً یہ اس میں ندائے خلافت میں آ گیا ہے مولانا مودودی کا مضمون، اس میں یہ بات بھی موجود ہے۔ مولانا مودودی مرحوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے جو اپنے عمل کو لوگوں کے نگاہوں سے چھپانے کے لیے بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں یہاں تک بھی نہیں جاتا بلکہ اسے اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں شمار کرتا ہوں کہ نابغہ لوگوں کا عمل بالعموم ان کے فکر کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جو آدمی بے انتہا ذہین ہو، نابغہ، جینیس، عمل عام طور پر ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا۔ It's difficult۔ تاہم اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ ہمیں وہ فکر دے گئے ہیں جو اس دور کے لاکھوں نہیں کروڑوں باعمل لوگ بھی نہیں دے سکتے تھے، لیکن اب اس فکر کو عملاً بروئے کار لانے کا اولین تقاضا شرط اول قدمی نسل مجنوں باشی کے مصداق اس اسلام پر بالفعل عمل پیرا ہونا ہے جس کی تعبیر حضرت علامہ اقبال نے یوں فرمائی: عاشقی محکم شوز تقلید یار۔ اس کا کوئی اور چیز بھی آئی تھی بیچ میں، شاید آپ نہ سمجھے ہو جی، شرط اول قدمی نست کے مجنوں باشی، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے۔ لیلا اور مجنوں تو مشہور ہے نا، کہ لیلا کی منزل تک پہنچنے میں بہت سے خطرات ہیں۔ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نست کے مجنوں باشی۔ تو پہلا قدم اس راستے میں رکھنے کی شرط یہ ہے کہ تم مجنوں بنو۔ مطلب یہ کہ کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ نہیں آدمی ادھر چل سکتا، وہ تو جب دھن سوار ہو جائے، جب کسی پر جو ہے کسی شے کی کسی مقصد کا عشق اس درجے ہو جائے کہ ہر چے بادہ بار اب جو ہو سو، ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے اب دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ ڈوبے تیرے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم ڈوب جائیں گے۔ ہر چے بادہ بعد ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہونا ہے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو، یہ کمٹمنٹ کی ڈیپتھ نہ ہو، اس وقت تک یہ کہ انسان شریعت پر عمل کر سکے ممکن نہیں۔ لیکن اقبال نے کیا کہا دوسرا مصرع کہ عاشقی، یہاں آگے سوالیہ نشان ہے، تم عاشق ہو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اصل میں حضور سے مراد ہے۔ محکم شو از تقلید یار، تو جو تمہارے محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تقلید کے ذریعے سے، ان کی پیروی کرنے سے، ان کے اتباع سے اپنے آپ کو پختہ کرو۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے سے محبت کرتے ہو تو کہا گیا کہ اے حضور کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو۔ تو اب عاشقی دونوں طرف جا سکتا ہے، حضور کے عاشق ہو یا اللہ کے عاشق ہو۔ عاشقی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ عاشقی محکم شو از تقلید یار، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا رسول کی محبت ہے تو اس کے لیے تمہیں تقلید اختیار کرنی پڑے گی، پختگی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید سے، اتباع سے۔ اس ضمن میں اس مغالطے پر مستداد استداد کا مظاہرہ علامہ مرحوم کے حلقہ بگوشوں میں نظر آتا ہے۔ یعنی مغالطہ کیا کہ ان کی بے عملی ہی کو انہوں نے اپنے لیے سند قرار دے لیا، لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور ہے تضاد، اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ علامہ نے نہیں رکھی، تو اسی کی دلیل کے تحت اپنے گھروں میں پردہ کیوں رائج نہیں کرتے، حالانکہ اس موضوع پر حضرت علامہ کے افکار و آراء بھی نہایت واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے، اور ان کا عمل تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ علامہ اقبال کے یہاں پردہ تھا، آج ان کے بیٹے کے ہاں کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ، ان کی بھی بہو جو ہے ان کی سال میں اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن علامہ کے ہاں تو تھا، سر سید کے ہاں تھا، کتنا سخت تھا،
کہ ہماری عورتوں جو ہیں وہ تو غیر عورتوں کے سامنے بھی نہیں آ سکتی. تو اب ایک طرف اگر ان کے عمل سے آپ دلیل لے رہے تو ان کے عمل کی اس میں پیروی کیجیے، نہیں کرتے تو ایک مغالطہ وہ. تو دونوں طرف سے گویا کہ چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی. شریعت سے آزاد ہونے کے لیے بعض پہلوؤں میں اقبال کو سند کے طور پر، دلیل کے طور پر استعمال کر لیا، بعض چیزیں جس کے اندر کہ اقبال کا عمل ہے شریعت کا اس کو بھی چھوڑ دیا. اس ضمن میں اس وقت مزید کچھ عرض کرنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس دور میں حضرت علامہ کے شعر کا مصداق کامل میں ہوں. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند. میرے خلاف تو سن 82 میں جو طوفان اٹھا تھا وہ پردے کے موضوع پر اٹھا تھا. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند. اور بہرحال بات ہے جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا سارے اقبالیے بیٹھے ہوئے تھے، ان اقبالیوں اور خواتین بھی موجود تھی اس میں. تو وہ تو اقبال کی جو محفل تھی، خانقاہ اقبال کے مجاور جو ہے ان میں سے کوئی بھی اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے ہمت دی، میں نے یہ ساری باتیں اس مجمع میں کہیں. تاہم یہ صرف ایک مثال ہے، قیاس کن گلستان من بہار مرا. ثانیاً اس عظیم مقصد کے لیے علماء کرام کا تعاون حاصل کیا جائے. اور اس ضمن میں حضرت علامہ کی ان تنقیدوں اور لطیف اور مزاحیہ انداز کی ان پھپتیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی اور ملا پر چست کی ہیں، بہت کی ہیں چست علامہ اقبال نے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ملا بھی اور صوفی بھی. ان کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء حق کا احترام کیا، یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی و فکری کے باوجود بالغ نظر اور وسیع الذہن علماء سے خالص طالب علمانہ انداز میں قصب فیض میں کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی. چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خط و کتابت اس پر شاہد عادل ہے. بالکل طالب علموں کی طرح ان سے سوالات کرتے تھے، وہ ان کے خط و کتابت شائع شدہ ہے. خصوصاً فقہ و قانون اسلامی کے ضمن میں اس دور میں اجتہاد کے سب سے بڑے داعی اور علمبردار ہونے کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق نہیں سمجھا، بلکہ اس کے باوجود کہ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، قرآن ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا، اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے. حکمت دین ان کے ذہن و فکر کی جزو لا ینفک تھی، اور تفقہ فی الدین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. اس کے باوجود قانون اسلامی کی تدوین نو کے ضمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنہا اس کے اہل ہیں، بلکہ کسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام تک بحقی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری سے درخواست فرماتے رہے کہ وہ کسی طرح لاہور منتقل ہو جائیں تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں. یہ ہے علماء کے ساتھ ان کا طرز عمل. اور جو اقبالیوں کا طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس زمین میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم و مغفور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی، اور اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے 5 دریاؤں کی سرزمین میں ان کے لیے تمکن کی سبیل پیدا فرما دی. یہ تمکن کا لفظ میں کہاں سے لے آیا؟ کہیں ذہن گیا؟ جی سورہ کوئی میرے سننے میں نہیں آ رہا. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ایک بات بلند آواز سے کہہ دی، ایک ہلکے کہہ دی، تاکہ ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جائے گی. یہ سورہ یوسف میں کس نے کہا یوسف؟ کسی نے نہیں کہا. کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں تمکن پیدا کر دیا. اس لیے کہ بھائیوں نے تو ڈالا تھا کنویں میں، اور اللہ نے اس کنویں سے نکال کر اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. یعنی اس وقت کے کلچر، ثقافت، تہذیب کا مرکز، پھر اس تہذیب اور اس ثقافت کے مرکز کا بھی صدر مقام جو اس وقت کا سب سے بڑا عہدیدار تھا اس کے گھر میں. اور وہاں جو بھی آتے تھے عمائد سلطنت آتے تھے اور لوگ آتے تھے، ان کی گفتگویں سنتے تھے، اس سے ان کی جو ہے ٹریننگ ہوئی ہے. وَلِيُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، باتوں کی تہ تک پہنچنا، دور اندیشی. یہ اصل میں وہ ساری محفلیں جو ہیں وہاں پر ان کی گفتگویں جو ہوتی تھیں، یہ سارا اللہ نے ایک سبیل پیدا کر دی. مولانا مودودی اگر اپنے طور پر کہیں آتے یہاں، کہاں مکان لیتے، کہاں جگہ ڈھونڈتے، کہاں ٹھہرتے، کہاں ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا. علامہ اقبال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں کی سرزمین میں مولانا مودودی کے لیے تمکن، اس لیے کہ وہ جگہ بنائی، دارالاسلام وقف بنایا مولانا یہ چودھری نیاز علی مرحوم نے، اور وہاں پھر مولانا رہے اور جماعت کا مرکز بنا.
اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے 5 دریاؤں کی سرزمین میں ان کے تمکن کی سبیل پیدا فرما دی۔ مجھے حضرت علامہ کے اس اقدام کا پس منظر نظر آتا ہے ان کے اس قطعے میں جو آج بھی ان کے برکت کی زینت بنا ہوا ہے۔ یعنی یہ بڑا پیارا ہے، مجھے آج لطف آ رہا ہے، گویا میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی لیکن اب مجھے خود اپنی باتیں تو یاد آتی ہیں۔ یہ جو شعر ہیں 2 یہ علامہ کے مزار پر لکھے ہوئے بہت نمایاں طور پر۔ بیا تا کاری امت بے سازیں، آؤ کہ ہم اس امت کے کام کو بنانے کی کوشش کریں، اس امت کی بگڑی بنانے کی کوشش کریں۔ بیا تا کاری امت بے سازیں، مل کر آؤ میرے پاس، let us join hands to reform this ummah۔ بیا تا کاری امت بے سازیں، قمار زندگی مردانہ بازیں، زندگی کا جو جوا ہے اس کو مردانگی کے ساتھ کھیلیں ذرا۔ یعنی ایک ذرا ہمت والا ہوتا ہے، داؤ بڑا لگاتا ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ زندگی کا جوا مردانگی کے ساتھ کھیلیں ذرا، ہمت کے ساتھ بڑا داؤ لگائیں۔ چنا نالے مندر مسجد شہر، شہر کی مسجد میں اس طریقے سے ہم نالا و فغاں بلند کریں، دلے در سینہ ملا گدازیں، کہ ملا کے سینے میں جو دل سخت ہو گیا ہے پتھر کی طرح اس میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، مذہبی طبقات کے دل جس قدر سخت ہو جاتے ہیں، بارش بابا ہم بازی، اور لوگ اور دکانداریاں کرتے ہیں یا دین کی دکانداری کرتے ہیں، اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے پھر کہ وہ بالکل جیسے کہ حضور کی حدیث میں آیا علماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے علماء جو ہے زمین کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، انہی میں گھستے رہیں گے۔ تو علامہ اقبال یعنی یہ تو اشعار مودودی صاحب کے لیے تو نہیں لکھے انہوں نے، لیکن مولانا کو بلایا ہے کہ آؤ یہاں آؤ، تو اس میں بیا اس کے حوالے سے کہ دکن میں تم کچھ کر رہے ہو یہاں میں کر رہا ہوں، بیا تا کاریں امت بسازیں، ہمارے زندگی مردانہ بازیں، چنا نالے مندر مسجد شہر، دلے در سینہ ملا گدازیں۔ لیکن افسوس کہ مولانا مرحوم نے بر صغیر کے مسلمانوں کی قومی جد و جہد کے نقطۂ عروج کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد اسلام کے کام کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا۔ اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور مولانا مرحوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریقہ کار ہی پر عمل پیرا رہتے۔ تاہم فکر اقبال کے شیدائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی نہایت اہم ہے، اور قدیم و جدید کے محکم امتزاج اور علماء حق کے تعاون و اشتراک کے بغیر پاکستان کی قومی سیاست کے دھارے کے رخ کو اسلام کی جانب موڑنا ناممکن ہے۔ آخر میں جملہ شرکائے مجلس سے طویل سما خراشی کے لیے معذرت خواہی کے ساتھ ساتھ کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا اعزاز و اکرام بھی فرمایا، اور مجھے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ اپنا درد دل ایسے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے بھی مجھے 3 دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرے ساتھیوں کو بھی ہمت دی کہ اسی قلیل عرصے میں اس کی طباعت کا مرحلہ بھی طے کر لیا۔ اگر ہم سے کوئی خیر بن آئے تو یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور خطا ہوتی ہے تو ہمارے نفوس کی شرارت سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔